السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سبوں کا امتحان بہت ہی اچھا گیا ہوگا، اور جو میں نے ماڈل پیپر ڈالا تھا 4 سیٹ قریب، اس میں سے اکثر کوسچن ٹکرائے ہیں۔ اگر آپ نے دھیان سے ان ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو آپ کے انشاءاللہ اچھے نمبرات ضرور آئیں گے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے آج جو پیپر ہوا ہے اس کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اس کا آنسر کی تو آپ اپنا کوسچن سے آپ ملا لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا سیٹ اے بی سی ڈی کوئی بھی ہو، 10 سیٹ کوسچن بنا ہوا تھا۔ میرے پاس جو سیٹ ہے وہ آئی ہے، آپ اپنا ملا لیں گے۔ اور اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کوئی بھی اگر کوسچن کا جو سیریل شروع ہو رہا ہے اس میں 1 سے 10 تک جا رہا ہے، اور 11 سے 20 یعنی بیچ میں آپ کا نہیں ہوگا۔ جہاں بھی ہو، جیسے آپ دیکھیں یہاں ہم چلتے ہیں یہاں 1 نمبر کوسچن پہ، یہ دیکھیے 1 نمبر۔ اگر اس میں یہ 1 نمبر ہے تو آپ کے کسی دوسرے سیٹ میں یہ 10 نمبر ہوگا، یا 21 نمبر ہوگا، 31 ہوگا، 41 ہوگا، 51 ہوگا، 61، 71، 81، 91 یہی ہوگا۔ اسی طرح آپ میں یہاں اگر 11 نمبر ہے یہ کوسچن، تو 11 نمبر آپ کے سیٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ 1 نمبر ہو، یا 21 نمبر ہو، یا 31 نمبر ہو، 91 ہو، 81 ہو، جو بھی ہو۔ تو ملانے کے وقت آپ اس کو صرف 20 کے بعد 21، 31 جو بھی ہو ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے جلدی سے آپ اپنا کوسچن ملا لیجئے، زیادہ دیر نہیں کریں گے ہم۔ آپ دیکھ لیجئے میرا آئی گروپ ہے، آپ اپنا دیکھ لیں گے آپ کا کیا ہے۔ تو درج ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں۔ 50 سے زیادہ جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 1، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو باغ و بہار کا تعلق داستان سے ہے۔ سوال نمبر 2، باغ و بہار کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ تو باغ و بہار چوتھے درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ کس سے؟ چوتھے درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 3، اردو کی پہلی ادبی داستان کی نشاندہی کیجیے۔ تو اردو کی پہلی داستان کون ہے؟ شب رس ہے۔ سوال نمبر 4، ان میں سے کون سا مجموعہ منٹو کا نہیں ہے؟ تو ان میں سے بھولے بسرے گیت یہ منٹو کا نہیں ہے، باقی یہ خالی بوتلیں، آتش پارے، سڑک کے کنارے، یہ تینوں منٹو، سعادت حسن منٹو کے بھولے بسرے گیت یہ شفیع جاوید کا ہے۔ سوال نمبر 5، اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ تو مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ مغرب سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ مغرب سے آئی ہے۔ سوال نمبر 6، مختصر افسانہ کا داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ تو مختصر افسانے کے داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ سجاد حیدر یلدرم کے ہے، صاحب پریم چند کے نہیں ہے، یہ غلط ہوگا، آپ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ سوال نمبر 7، ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ تو 1936 میں ہوا۔ سوال نمبر 8، منٹو کی وفات کب ہوئی؟ تو منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ تو منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ لاہور میں ہوئی۔ کہاں ہوئی منٹو کی وفات؟ منٹو کی وفات لاہور میں ہوئی۔ سوال نمبر 9، ایوان غزل کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو ایوان غزل کا تعلق ناول سے ہے، اور یہ کس کا ہے؟ جیلانی بانو کی ناول ہے۔ ایوان غزل کا تعلق کس صنف سے؟ ناول سے۔ سوال نمبر 10، بارش سنگ کے مصنف کون ہے؟ تو بارش سنگ کے مصنف ہے جیلانی بانو، سلام الرزاق نہیں ہے، جیلانی بانو ہے۔ سوال نمبر 11، بشن سنگھ کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو بشن سنگھ توبہ ٹیک سن افسانے کا کردار ہے۔ سوال نمبر 12، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، ڈی آپشن صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 13، زوال کی ضد کیا ہوگی؟ تو زوال کی ضد ہوگی عروج۔ سوال نمبر 14، سوغات کے معنی کیا ہے؟ سوغات کا معنی ہے تحفہ۔ سوال نمبر 15، بھارت رتن کیا ہے؟ تو بھارت رتن خطاب ہے۔ سوال نمبر 16، بازیگر کا کیا مطلب ہے؟ تو بازیگر کا مطلب ہے تماشا دکھانے والا۔ بازیگر کا مطلب کیا ہے؟ تماشا دکھانے والا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 17 نمبر، میر ایک غزل گو شاعر ہے، اس میں لاحقہ کیا ہے؟ تو گو لاحقہ ہے،
بعد, غزل کے بعد آ رہا ہے گو, تو گو لاحقہ ہے. سوال نمبر 18, علم کی جمع کیا ہوگی؟ تو علم کی جمع ہوگی علوم. علم کی جمع کیا ہوگی؟ علوم. سوال نمبر 19, درج ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ تو مؤنث لفظ ہے خوشبو. باقی کتب خانہ, مالک اور مضمون یہ سب کیا ہے؟ مذکر ہے, صرف خوشبو مؤنث ہے. سوال نمبر 20, درج ذیل میں سے کون سی نظم اکبر الہ آبادی کی ہے؟ تو اس میں سے برق کلیسا یہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے. سوال نمبر 21, رجب علی بیگ سرور کہاں کے باشندہ تھے؟ تو رجب علی بیگ سرور لکھنؤ کے باشندہ تھے. سوال نمبر 22, ان میں سے کون سی کتاب دکن میں لکھی گئی؟ تو کتاب نورس یہ دکن میں لکھی گئی. سوال نمبر 23, بیدی کہاں پیدا ہوئے؟ بیدی کب پیدا ہوئے؟ تو بیدی 1915 عیسوی میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1915 عیسوی میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 24, بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو دانا و دام ان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے. سوال نمبر 25, دکن کا کون مشہور شاعر دہلی آیا؟ تو دکن کا مشہور شاعر ولی دکنی دہلی آیا. سوال نمبر 26, علی سردار جعفری اردو کی کس ادبی تحریک کے نمائندہ شاعر ہے؟ تو یہ ترقی پسند ادبی تحریک کے نمائندہ شاعر ہے. کون؟ علی سردار جعفری. سوال نمبر 27, وہ کون شاعر ہے جنہیں مشکل پسند کہا گیا ہے؟ تو وہ غالب جن کو مشکل پسند کہا گیا ہے. سوال نمبر 28, ایسی نظم جس میں کسی کی موت پر جذبات کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مرثیہ کہتے ہیں. سوال نمبر 29, ان میں سے کون شاعر عظیم آبادی نہیں ہے؟ تو شاد، راسخ اور یگانہ یہ تینوں عظیم آبادی ہیں. یہ ناسخ لکھنوی ہیں. یگانہ چنگیزی بھلے لکھنؤ میں رہتے تھے لیکن یہ عظیم آباد کے تھے. ناسخ لکھنوی یہ نہیں، یعنی 29 کا صحیح جواب ڈی ہوگا. سوال نمبر 30, زندگی اے زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے. سوال نمبر 31, یگانہ کی وفات کہاں ہوئی؟ تو یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں ہوئی. سوال نمبر 32, 4 مصروں پر مشتمل صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے رباعی کہتے ہیں. مسدس کہتے ہیں. 5 مصروں پر مشتمل کو مسدس کہتے ہیں اور 4 پر رباعی کہتے ہیں. سوال نمبر 33, شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر نام استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے تخلص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں. سوال نمبر 34, یگانہ چنگیزی کس کے شاگرد تھے؟ تو یہ جگر مراد آبادی کے شاگرد تھے. سوال نمبر 35, تشبیب کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو تشبیب کا تعلق قصیدہ سے ہے. کس سے ہے؟ قصیدہ سے ہے. سوال نمبر 36, جب کسی غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حسن مطلع کہتے ہیں. جب کسی غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حسن مطلع کہتے ہیں. سوال نمبر 37, پہاڑ کاٹنے والے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو پہاڑ کاٹنے والے سے شاعر کی مراد ہے فرہاد. یہ پہلے میں نے پڑھایا تھا. شیریں اور فرہاد, لیلا اور مجنو یہ دونوں عاشق معشوق ہیں, 2 جوڑی ہے یہ, شیریں اور فرہاد اور لیلا اور مجنو. تو یہ 37 کا جواب ڈی ہوگا. سوال نمبر 38, اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں یہ کس کا ہے؟ مصرع ہے یہ. تو مجاز لکھنوی کا ہے یہ. سوال نمبر 39, درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو باغ مذکر ہے. سوال نمبر 40, خلوت کی ضد کیا ہوگی؟ خلوت کی ضد ہوگی جلوت. کیا ہوگی؟ جلوت. سوال نمبر 41, ان میں نظم نگار کی حیثیت سے کس شاعر کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کو تسلیم کیا جاتا ہے. سوال نمبر 42, تاریخ ادب میں ولی کس کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ تو شمال اور جنوب میں پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں. سوال نمبر 43, اردو شاعری کے عہد زرعی کا شاعر کون ہے؟ تو اس میں میرے خیال سے اختلاف ہے لیکن زیادہ تر مانا گیا ہے ولی دکنی نہیں, سودا بھی ہو سکتے ہیں اور ولی دکنی بھی. میرے خیال سے سودا زیادہ ہی ہے, ولی دکنی بھی ہو سکتے ہیں. اردو شاعری کے عہد زرعی کا شاعر سودا صحیح مانیں گے, ولی دکنی بھی ہو سکتا ہے. سوال نمبر 44, غم ارشد کے نام سے قطع تاریخ کس نے لکھا؟ تو عطاء الرحمن کاکوی نے, یعنی 44 کا ڈی آپشن صحیح ہوگا. 45, غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مطلع کہتے ہیں. پہلا شعر جس دونوں مصرع میں ہم قافیہ اور ردیف ہو اسے مطلع کہتے ہیں. چلیے سوال نمبر 46, اردو کے پہلے مرثیہ کا نام کیا ہے؟ تو اردو کے پہلے مرثیہ کا نام نوسرہار ہے.
سوال نمبر 47 نظم گفتگو کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو نظم گفتگو علی سردار جعفری کی لکھی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 48 اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ تو یہ ظریف شاعر تھے۔ بولا تھا اکبر الہ آبادی ظریفانہ شاعر ہے، یعنی ظریف شاعر ہیں۔ یہ سب کوشچن پڑھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 49 غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے؟ تو غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 50 خلیل الرحمن اعظمی کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو نیا عہد نامہ، یہ عید نامہ لکھا ہوا عہد نامہ ہے، یہ 50 کا ڈی ہوگا صحیح۔ 51 ان میں سے جیلانی بانو کے افسانوں کا مجموعہ کون ہے؟ تو روشنی کی مینار، یہ جیلانی بانو کے افسانوی مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 52 جیلانی بانو کے والد کا کیا نام تھا؟ تو علامہ حیرت بدایونی نام تھا۔ کیا نام تھا؟ علامہ حیرت بدایونی۔ سوال نمبر 53 شفیع جاوید کس صنف سے وابستہ ہے؟ تو شفیع جاوید افسانہ سے وابستہ ہے۔ شفیع جاوید کس صنف سے وابستہ ہے؟ افسانہ سے وابستہ ہے۔ سوال نمبر 54 ان میں سے کون سا افسانہ نگاری شامل نصاب نہیں ہے؟ ان میں سے کون سا افسانہ نگار شامل نگاری لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نگار۔ ان میں سے کون سا افسانہ نگار شامل نصاب نہیں ہے؟ تو سلام بن رزاق شامل نصاب ہے۔ عبدالصمد شوکت حیات حسین الحق یہ آپ کے نصاب میں نہیں ہے۔ سوال نمبر 55 رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ تو سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا رسالہ تہذیب الاخلاق۔ سوال نمبر 56 غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو غبار خاطر کا تعلق یہ خطوط سے ہے۔ کس سے؟ خطوط سے، 56 کا ڈی۔ سوال نمبر 57 مولانا آزاد کتنے خطوط آپ کی کتاب میں شامل ہے؟ تو 3 خطوط ہیں، 57 کا ڈی۔ سوال نمبر 58 غبار خاطر کس کا مجموعہ ہے؟ تو غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے، آپشن بی 58 کا۔ سوال نمبر 59 اردو کی پہلی خود نوشت کا نام بتائیے؟ تو اردو کی پہلی خود نوشت کالا پانی ہے، 59 کا اے۔ سوال نمبر 60 فسانہ عجائب کیا ہے؟ تو فسانہ عجائب داستان ہے، 60 کا سی۔ سوال نمبر 61 آب کرنا اس کا معنی کیا ہے؟ تو شرمندہ کرنا۔ کیا ہوگا؟ شرمندہ کرنا، یہ بھی آپ کو میں نے ماڈل پیپر میں بتایا ہے۔ ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر، یعنی اس میں سے اکثر کوشچن آپ کے ماڈل پیپر میں نے جو حل کرایا ہے اس میں آیا ہوا ہے۔ ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے۔ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو یہ مصرع غالب کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ غالب کا ہے۔ سوال نمبر 64 میر انیس نے کس عمر میں شاعری شروع کی؟ تو میر انیس نے 12 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ سوال نمبر 65 زلف تیری ہے موج جمنا کی اس مصرع کا شاعر کون ہے؟ تو ولی دکنی ہے، 55 کا بی، 65 کا بی۔ 66 قصیدے کا وہ کون سا حصہ ہے؟ قصیدے کا وہ کون حصہ ہے جس میں غزل جیسی صنف پیدا ہوئی؟ تو تشبیب ہے، 66 کا بی۔ سوال نمبر 67 درج ذیل میں دکن کا مشہور شاعر کون ہے؟ تو نصرتی ہے۔ کون ہے؟ نصرتی ہے دکن کا مشہور شاعر۔ سوال نمبر 68 ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو پرچم مذکر ہے، باقی جوگن جنگ الجھن یہ سب مؤنث ہے۔ سوال نمبر 69 ورق کی جمع کیا ہوگی؟ تو ورق کی جمع ہوگی اوراق۔ سوال نمبر 70 درسگاہ کیا ہے؟ درسگاہ اس میں ظرف ہے۔ سوال نمبر 71 دبستان دکن کے سب سے بڑے غزل گو شاعر کون ہے؟ تو یہ ولی دکنی اور قلی قطب شاہ، ان دونوں میں اختلاف ہے۔ زیادہ چانس ہے کہ یہ ولی دکنی یہ دبستان دکن کے سب سے بڑے غزل گو شاعر ہے، اور قلی قطب شاہ بھی ہو سکتے ہیں۔ زیادہ یہ ہے ولی دکنی یہ دبستان دکن کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ سوال نمبر 72 ان میں سے کون دکن کا مشہور شاعر تھے؟ تو نصرتی دکن کے مشہور شاعر تھے۔ سوال نمبر 73 ان میں سے کون شاعر ترقی پسند نہیں ہے؟ تو شاد عظیم آبادی ترقی پسند نہیں ہے، باقی فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، مجاز لکھنوی یہ سب ترقی پسند شاعر ہے، عظیم شاد عظیم آبادی نہیں ہے۔ سوال نمبر 74 گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو قصیدہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ قصیدہ سے ہے۔ سوال نمبر 75 غلام علی راسخ کا تعلق کہاں سے ہے؟ غلام علی راسخ کا تعلق کہاں سے ہے؟ عظیم آباد سے ہے۔ پیچھے ایک سوال آیا تھا کہ ان میں سے کون عظیم آبادی نہیں ہے؟ تو راسخ عظیم آبادی نہیں ہے۔ آ گیا غلام علی راسخ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو عظیم آباد سے ہے۔
راسخ عظیم آبادی، ناسخ لکھنوی، یہ راسخ یا عظیم آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 76، گلزار نسیم کیا ہے؟ تو گلزار نسیم مثنوی ہے۔ کیا ہے؟ مثنوی ہے۔ سوال نمبر 77، غالب کی وفات کب ہوئی؟ تو 1869 میں غالب کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 78، سنگ پیراہن کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ تو سنگ پیراہن عمیق حنفی کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 79، متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو متشاعر کا لفظی معنی ہے بناوٹی شاعر۔ کیا ہے؟ بناوٹی شاعر۔ سوال نمبر 80، میر انیس کا پورا نام بتائیے؟ تو میر انیس کا پورا نام ہے میر ببر علی انیس۔ کیا نام ہے؟ میر ببر علی انیس۔ آپشن سی 80 کا صحیح ہوگا۔ 81، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو اردو کا پہلا خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ ہے۔ سوال نمبر 82، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ نذیر احمد کا تعلق ناول سے ہے۔ سوال نمبر 83، مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ تو مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے۔ سوال نمبر 84، کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مضمون کہتے ہیں۔ سوال نمبر 85، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ سوال نمبر 86، سید سلیمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی؟ تو سید سلیمان ندوی کی وفات ہوئی کراچی میں، اور پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دیسنا پٹنہ ضلع اس وقت کے یہیں پیدا ہوئے تھے وہ۔ سوال نمبر 87، وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ تو وزیر آغا کی پیدائش 1922 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 88، وزیر آغا کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو انشائیہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، 88 کا سی۔ سوال نمبر 89، احمد جمال پاشا کا کون سا انشائیہ آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے؟ تو یہ ہجرت ہماری کتاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 90، احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان کیا تھا؟ تو طنز و ظرافت، 90 کا ڈی۔ سوال نمبر 91، ذیل میں کون سا جملہ درست ہے؟ تو محمود نے کہا ہے، یہ جملہ درست ہے، باقی یہ تینوں جملہ غلط ہے، یعنی آپشن بی۔ سوال نمبر 92، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ تو یہ سوالیہ جملہ ہے، پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 93، یہ بات ناممکن ہے، اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ تو نا، یہ سابقہ ہے، یعنی ممکن سے پہلے لگ رہا ہے تو نا سابقہ ہے۔ سوال نمبر 94، میں کھاتا نامکمل جملہ کو مناسب لفظ سے پورا کیجئے۔ تو میں کھاتا ہے، میں کھاتا ہے نہیں ہوگا، میں کھاتا ہوں، یہ مناسب جملہ ہوگا، یہ صحیح جواب ہوگا، 94 کا سی۔ 95، درج ذیل میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجئے۔ تو آبرو کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، باقی سب مذکر ہے۔ سوال نمبر 96، ان میں سے مذکر کی نشاندہی کیجئے۔ تو ان میں سے تینوں کا تینوں مؤنث ہے، اخبار مذکر ہے یہ۔ سوال نمبر 97، امانت کی ضد کیا ہوگی؟ تو امانت کی ضد ہوگی خیانت۔ سوال نمبر 98، روح کی صفت کیا ہوگی؟ تو روح کی صفت ہوگی روحانیت، اور ارواح یہ جمع ہے، تو روحانیت، یہ 98 کا سی صحیح جواب ہوگا۔ 99، ان میں سے کون سی نظم علی سردار جعفری کی ہے؟ تو میرا سفر، یہ علی سردار جعفری کی نظم ہے یہ۔ سوال نمبر 100، مجاز لکھنوی کی کون سی نظم شامل نصاب ہے؟ تو آوارہ ہماری کتاب میں، ہماری نصاب میں شامل ہے۔ اس طرح دیکھیے یہ سیکشن اے پورا ہوا۔ سیکشن بی میں دیکھیے، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ تو یوم آزادی، 15 اگست، میری پسندیدہ کتاب، میرا محبوب شاعر مرزا غالب، ان میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے لکھا ہوگا، کوئی بھی۔ یوم آزادی سب سے آسان اس میں ہے، مرزا غالب کے بارے میں پڑھائی ہے، اور اب میری پسندیدہ کتاب، جو بھی آپ کی پسندیدہ کتاب اس کے بارے میں لکھنا تھا، لکھا ہوگا۔ مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی دو کی تشریح کیجیے۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے، کس لیے لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں۔ یہ بھی میں نے اپنے ماڈل پیپر میں لایا تھا، اس کو اگر دیکھا ہوگا تو حل کر لیا ہوگا۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی۔ ہر بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا، ہے زندگی رتبہ تیرا، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ اس کو بھی میں نے حل کرایا ہے، امید ہے آپ نے اس کی تشریح کیا ہو۔ سوال نمبر 3 میں دیکھیے، اس اقتباس کا حوالے سے، اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے کیا کریں، مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کرنا تھا سیاق و سباق کے حوالے سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، اپنے کالج کے پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھیے جس میں لائبریری کے انتظام کو درست کرنے کی گزارش ہو۔ میں نے درخواست لکھ کر کے آپ کو بتایا تھا، کئی درخواست، امید ہے آپ نے اس کو لکھ لیا ہوگا۔
اسی طرح دیکھیے اپنے دوست کو ایک خط ہم نے کہا تھا کہ دو خط نہیں لکھنا ہے، درخواست لکھنا ہے، امید ہے کہ لکھا ہوگا، 5 نمبر کا 5 نمبر آپ کا آ جائے گا۔ سوال نمبر 5 درج ذیل میں سے صرف 5 کے مختصر جواب دیجیے، اس میں سے صرف 5 کے مختصر جواب دینا ہے آپ کو۔ جیسے دیکھیے انیس کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو انیس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ اے کا دبستان لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے۔ ارشد کاکوی اور عطا کاکوی میں کیا رشتہ ہے؟ تو ارشد کاکوی اور عطا کاکوی میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ ارشد کاکوی کون ہے؟ بیٹا ہے، اور عطا کاکوی یہ باپ ہیں۔ سوال نمبر سی، قانون داں کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ تو قانون داں کو عرف عام میں وکیل کہتے ہیں، وکیل کو ہی قانون داں کہتے ہیں۔ سوال نمبر ڈی، غالب کا انتقال کب ہوا اور ان کا مزار کہاں ہے؟ تو غالب کا انتقال 1869 عیسوی میں ہوا اور ان کا مزار دہلی میں ہے۔ سوال نمبر ای، نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ زاہدہ زیدی نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ زاہدہ زیدی نے کیا ہے ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ، یوجینو مونتالے کی نظم ہے یہ اصل۔ اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ تو اکبر الہ آبادی ظریفانہ شاعر تھے۔ کس طرح کے شاعر تھے؟ ظریفانہ شاعر تھے۔ سوال نمبر جی، خواجہ حسن نظامی کی کسی 2 کتابوں کا نام لکھیے۔ تو خواجہ حسن نظامی کی 2 کتابیں جو ہیں وہ کون کون ہیں؟ سپار دل اور کون کون ہیں؟ اور غدر دہلی کے افسانے۔ یہ 2 کتاب خواجہ حسن نظامی کی ہیں، غدر دہلی کے افسانے اور سپار دل۔ امید ہے ان کی اور دوسری کتابیں وہی لکھا ہو آپ نے۔ سوال نمبر ایچ، سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو سرخی سے مراد لالی ہوتا ہے اصل میں، یعنی انڈر لائن کیا ہوا۔ اصل میں یہاں یہ نہیں ہوگا، سرخی سے مراد ہوگا ہیڈنگ، جو اخبار کا بن کر کے آتا ہے ہیڈنگ، اسی کو کہتے ہیں سرخی کہتے ہیں۔ سوال نمبر ایچ آئی، مولانا سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ تو سید سلیمان ندوی 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ کتنی؟ 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ ایچ آئی جے، انسان کی ہجرت، انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ تو انسان کی آخری ہجرت موت ہے۔ انسان کی آخری ہجرت کیا ہے؟ موت ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل میں سے کسی 3 سوالوں کے جواب دیجیے۔ اس میں 5 نمبر کے 3 سوال۔ سودا کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے، عطا کاکوی کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے، اور انیس کی منظر نگاری پر روشنی ڈالیے۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ یا پرومس کے کسی مرکزی خیال پر روشنی ڈالیے۔ تو میں نے یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ والا میں نے آپ کو حل کرایا تھا یہ، باقی اس میں سے آپ انیس کی عطا کاکوی کی حالات زندگی بھی آپ نے پڑھا ہے، لکھ ہی لیا ہوگا۔ میں نے یہ والا میں نے کرایا تھا، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نے کرایا تھا، اور انشائیہ کسے کہتے ہیں اسے بھی بتایا تھا میں نے۔ چلیے تو اور یہاں دیکھیے 7 نمبر میں یہ 4 نمبر کا ہے، اس کا تلخیص لکھنا تھا، آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ اور یہاں تو ہجرت، مٹی کا تیل اور پرومس، تو پرومس کو میں نے حل کرایا تھا، اس کا خلاصہ میں نے لکھا تھا، لکھوایا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس 4 نمبر کے سوال کو بھی حل کر لیا ہوگا، یعنی میں نے اس کا اکثر جو حصہ ہے اس کو میں نے کسی نہ کسی طرح سے سبجیکٹو میں یا آبجیکٹو میں حل کرایا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ نمبرات صحیح ہوئے ہوں گے۔ آپ کمنٹ کر کے ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کتنا نمبر حاصل کر پا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا پیپر اچھا گیا ہوگا۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرے تاکہ وہ بھی اپنا کوشچن ملا لے، اور جو نمبر لائے ہیں ان کو معلوم ہو کہ میں نے کتنا اچھا کیا اور کیا کیا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔